جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے بہت بہت مبارک ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کالم میں نے 9 جنوری 2018 کو تحریر کیا تھا۔ اس میں خاور مونیکا صاحب اور بشرا بی بی کی بیک گراؤنڈ تھی، اور اس وقت بشرا بی بی کی عمران خان سے تازہ شادی ہوئی تھی، جس پر اس وقت ایک بحران پیدا ہوا تھا۔ اب یہ بحران 6 سال بعد دوبارہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ خاور مونیکا صاحب نے چند دن پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کچھ نئے حقائق بیان کیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خاور مونیکا صاحب اب 90% غلط بیانی کر رہے ہیں، جبکہ ماضی میں ان کے خیالات مختلف تھے، اور یہ جو کالم لکھا گیا تھا اس کی زیادہ تر معلومات میں نے اس دور میں خاور مونیکا صاحب سے لی تھی۔ تو آپ یہ کالم دوبارہ پڑھیں کیونکہ اس کا تاریخ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ خاور فرید مونیکا کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر ہیں۔ یہ پاک پتن کے مونیکا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بابا فرید گنج شکر کے مرید ہیں۔ خاور فرید کے والد غلام محمد مونیکا سیاستدان تھے۔ یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وفاقی وزیر رہے۔ یہ 2011 کے آخر میں انتقال کر گئے۔ خاور فرید کے بھائی احمد رضا مونیکا نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر NA 165 سے الیکشن لڑا۔ خاور فرید اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ ایچیسن کے طالب علم بھی رہے اور یہ امریکہ میں بھی پڑھتے رہے۔ یہ امریکہ میں سپورٹس کار ٹائپ ریس طالب علم تھے۔ یہ پاکستان واپس آئے، 1983 میں CSS کیا اور کسٹم ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا۔ یہ اس وقت گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ ان کی شادی اوکاڑا کے بٹو خاندان میں ہوئی۔ بشرا ریاض دیپال پور کے گاؤں کوئیکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 بچوں سے نوازا ہے۔ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ بچوں کی مائیں ہیں۔ ایک بیٹی پنجاب کے وزیر عطا مونیکا کی بہو ہیں اور بیٹے رحیم مونیکا اور موسیٰ مونیکا فارن کوالیفائڈ ہیں۔ خاور فرید مونیکا کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ کسٹم آفیسر ہے اور یہ صوفی منشن ہے۔ کسٹم آفیسر کی حیثیت سے ان کا ماضی اچھا نہیں تھا۔ یہ لاہور، سیالکوٹ، ملتان، کراچی اور اسلام آباد میں تعینات رہے، لیکن غلط شہرت کی وجہ سے زیادہ عرصہ اہم پوزیشنوں پر نہیں ٹک سکے۔ یہ جہاں بھی رہے، جونیئر عملے نے ان پر کرپشن کا الزام لگایا۔ یہ کلیکشن اور سپیڈ منی سے نہ صرف اپنا حصہ وصول کرتے تھے بلکہ یہ اپنے حصے سے زیادہ بھی لے جاتے تھے۔ یہ گفٹ وصول کرنے میں بھی بدنام تھے۔ یہ ملتان میں تھے تو ریحان نام کا ایک کلیئرنس ایجنٹ ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے کلائی پر رولیکس گھڑی باندھ رکھی تھی۔ انہیں گھڑی پسند آ گئی، وہ بیچارہ گفٹ دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہوا اور اس کے بعد کا ہر ملاقاتی اپنی اپنی قیمتی اشیاء گاڑی میں رکھ کر ان کے دفتر جاتا تھا۔ یہ بعد ازاں DG ٹرانزٹ ٹریڈ بنے۔ یہ ان کے کریئر کی شاندار ترین پوسٹ تھی، لیکن یہ شکایات کی وجہ سے بنا پر اسے ہٹا بھی دی گئی اور 2015 کے پروموشن بورڈ میں ان کی پروموشن بھی نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بعد ازاں سپریم کورٹ کے حکم پر تمام افسروں کو پروموٹ کر دیا۔ یوں یہ 21ویں گریڈ میں پہنچ گئے، لیکن یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ یہ بدتریس ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ یہ آج کل اچھی اور صاف ستھری شہرت کے حامل ہیں۔ خاور فرید مونیکا کی شخصیت کا دوسرا پہلو روحانیت ہے۔ یہ طویل عرصے سے تسبیحات کر رہے ہیں۔ یہ پاک پتن کے دیوان کے رشتہ دار بھی ہیں اور یہ جوانی سے صوفی ازم اور روحانیت کی طرف بھی مائل ہیں۔ ان کی بیگم بشرا مونیکا شروع میں ماڈرن خاتون تھی، لیکن یہ بھی روحانیت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ وظائف کرنے لگی اور یہ آہستہ آہستہ پنکی پینڈی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی ہر سال 5 محرم کو پیدل لاہور سے حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پر پاک پتن جاتے تھے۔ عمران خان کی ان لوگوں سے 2015 میں اون چودھری کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ عمران خان اس مختصر سی ملاقات میں پنکی سے متاثر ہو گئے۔ یہ اس کے بعد دونوں میاں بیوی سے اکثر ملاقاتیں کرنے لگے۔ بشرا بیوی نے اس دوران عمران خان کو وظائف بھی دیا اور برکت کے لیے انگوٹھی بھی۔ یہ انہیں جلسوں، تقریروں اور بیانات کے لیے 7 گھڑی بھی بتاتی گئیں۔ عمران خان کی آمد کے بعد میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہونے لگی۔ خاور فرید مونیکا اس دور کو روحانی اور قدرت کا اشارہ قرار دیتے ہیں۔ جولائی 2016 میں یہ خبریں بھی گردش کرنے لگی۔ عمران خان نے بشرا بیوی کی بہن مریم مونیکا کے ساتھ تیسری شادی کر لی۔ تاہم مونیکا فیملی اور PTI نے ان خبروں کی تردید کر دی۔ عمران خان بشرا بیوی کی روحانیت کے کتنے قائل ہیں، آپ اس کی مثال عائشہ گلالی کے واقعے سے لگا لیجیے۔ عائشہ گلالی نے عمران خان پر ہراساں کا الزام لگایا۔ عمران خان الزام کے فوراً بعد بشرا بیوی کے ساتھ پاک پتن گئے اور مزار شریف پر سلام کیا۔ بشرا بیوی نے خان صاحب کو تسلی بھی دی اور یہ یقین بھی دلایا آپ اس بحران سے صاف نکل جائیں گے۔ عمران خان کا خیال تھا حکومت یہ ایشو اچھالے گی، کیس بنے گا اور حکومت انہیں صادق اور امین نہیں رہنے دے گی، لیکن پیڑنے کے بعد درست اور خان صاحب کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ یہ ایشو آہستہ آہستہ دب گیا۔ یہ روحانی سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس دوران میاں بیوی کے تعلقات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بیوی نے خاوند سے طلاق مانگ لی۔ طلاق کے سلسلے میں 2 اطلاعات ہیں۔ پہلی اطلاع بشرا مونیکا نے خاور فرید کو بتایا، مجھے نبی اکرم کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے حکم دیا تم خاوند سے طلاق لے کر عمران خان کے ساتھ شادی کر لو۔ شادی کے بعد عمران خان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور پاکستان کا سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ اور خاوند نے پاکستان کے سنہرے دور کے لیے اپنی 30 سالہ رفاقت توڑ دی۔ یوں بیگم بشرا مونیکا دوبارہ بشرا ریاض وٹو بن گئی۔ یہ لاہور شفٹ ہوئی اور والدہ کے ساتھ رہنے لگی اور عمران خان نے انہیں رشتہ بھجوا دیا۔ دوسری اطلاع بشرا مونیکا نے خاور فرید سے خلا لی اور عمران خان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ خاور فرید اور PTI کا موقف ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی۔
خاور فرید مونیکا یہ بھی فرما رہے ہیں ہماری طلاق کی وجہ ناچاکی نہیں تھی، کوئی روحانی ایشو تھا، ہم اس اعتراف کو خواب یا بشارت کی تصدیق سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں اطلاعات کہاں تک درست ہیں یا ان میں سے کون سی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا، تاہم یہ درست ہے عمران خان بشرا ریاض سے ٹھیک ٹھاک متاثر ہے، یہ ان کے روحانی اثر میں بھی ہے۔ مجھے عمران خان کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا، بشرا بی بی نے روحانی حساب لگا کر بتایا، عمران خان کا لاہور کا بائی گھر 2 زمان پارک ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ زمان پارک میں عمران خان کی ہمشیرہ عظمہ نیازی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، عمران خان نے پیرنی کے مشورے پر اپنا آبائی گھر گرا دیا۔ ان کی ہمشیرہ اب کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، یہ حفیظ اللہ نیازی کی بیگم ہے، ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہے، 2 زمان پارک اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ اطلاعات ابھی بشرا بی بی اور خاور فرید کا خیال تھا۔ ریحام خان عمران خان کے سیاسی راستے میں رکاوٹ ہیں، چنانچہ خان صاحب نے پیرنے کے اشارے پر یہ رکاوٹ ہٹا دی۔ یہ دونوں میاں بیوی عمران خان کے لیے رشتہ بھی تلاش کرتے رہے۔ یہ کوئی ایسی خاتون تلاش کر رہے تھے جس کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان ہو، جو مذہبی ہو، گھریلو ہو اور جو عمران خان کے لیے خوش نصیب ثابت ہو۔ یہ 2 سال تک رشتہ تلاش کرتے رہے لیکن رشتہ نہ مل سکا، لیکن آخر میں بشارت ہوئی، روحانی رہنمائی ملی اور رشتہ کرب و جوار میں ہی مل گیا۔ یہ رشتہ بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ عمران خان روحانیت پسند لیڈر ہیں، یہ پوری زندگی اپنا روحانی مرشد تلاش کرتے رہے۔ بشرا بی بی سے شادی کے بعد ان کی یہ روحانی تلاش ختم ہو جائے گی، یہ باقی زندگی روحانی اطمینان کے ساتھ گزار سکیں گے۔ شادی کی خبروں نے عمران خان، بشرا بی بی اور خاوند فرید مونیکا کی زندگی ڈسٹرب کر دی۔ یہ تینوں کردار بدقسمتی سے میڈیا کا موضوع بن کے، یہ زیادتی ہے۔ عمران خان کو واقعی ایک دیندار، وفادار اور مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ یہ 40 برس سے ہیرو کی زندگی گزارے ہیں، یہ ملک کے واحد 66 سالہ سیاستدان ہیں جن کی شادی آج بھی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ ہمارے ہیرو کو اب اپنی کشتیاں کسی ساحل پر لنگر انداز کر دینی چاہیے تاکہ وزیر اعظم بننے کے بعد اطمینان سے حکومت کر سکے۔ اور مونیکا فیملی 50 سال سے سیاست اور 750 سال سے روحانیت کے شعبے میں ہے۔ عمران خان کے پیر خاور فرید مونیکا جولائی 2018 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد روحانیت اور سیاست کے دونوں شعبوں میں عمران خان کی معاونت کر سکیں گے۔ یوں پاکستان کا حقیقتاً سنہری دور شروع ہو جائے گا، ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ چنانچہ یہ شادی ملک کے روشن مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میری طرف سے تمام فریقین کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، روحانیت پائندہ باد۔